ہم شیعوں سے بھی نفرت کرتے ہیں اور ان پر لعنت بھیجتے ہیں، ہم یزید سے بھی نفرت کرتے ہیں اور اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ قتل کرایا کس نے؟ یزید نے۔ قتل کیا کس نے؟ شیعوں نے۔ یزید نے ان کو خریدا، یہ جو محبت میں خط لکھ لکھ کے بلوایا، اعتماد دلایا، امام کو بلایا اور امام مظلوم کو بلا کے قتل کر دیا، یہ ان کے وہی شیعہ ہیں جن کا نام لکھا ہوا ہے کتابوں، ان کی کتابوں میں شیعہ نام لکھا ہے۔ اب تو کوئی یعنی شک رہ گیا ہے، بات حضرات غور نہیں کیا آپ نے، شیعہ نام لکھا۔ میں کہتا ہوں ہمارے کا جی سنی تھے، میں نے کہا ایک سنی کا نام بتاؤ، کسی ایک کتاب میں لکھا ہو کہ وہ سنی تھے، تو میں تو 10 کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں وہ شیعہ تھے، خود شیعہ لکھ رہے ہیں کہ وہ شیعہ تھے۔ جی وہ کون تھے؟ شیعہ۔ اور قتل کرانے والے کون تھے؟ شامی، یزیدی۔ اور یزیدیوں کے پتر کون ہیں؟ وہابی۔ کیونکہ آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یزید ٹھیک ہے، ہم ان دونوں پر لعنت کرتے۔ زور سے بولو، ہم ان دونوں پر، شیعوں پر بھی اتنی آہستہ تو رحمت بھی نہیں ہوتی، آپ لعنت کس طرح کرتے ہیں؟ بڑی زور سے کرنی پڑتی ہے۔ اور زور سے کہو شیعوں پر، شیعوں پر۔ اس بات پر جناب مولانا نے بڑا زور دیا کہ جس کو بڑا لے کے اور میں کے بیان کیا، پھر دوسروں سے کہلوایا، پھر اگلوایا، وہ تاکری کے قاتل شیعہ تھے، حسن مجتبیٰ کے قاتل شیعہ تھے، سید الشہداء حسین کے قاتل شیعہ تھے، شیعہ مجلسی قاتل تھے، پرانا جھمایا ایسا۔ پھر آخر میں کہتے ہیں شیعوں پہ بھی لعنت۔ وہ کہتے ہیں یہ کوئی نہ سمجھے میں شیعوں کو لعنتی کہتا ہوں تو یزید پہ رحمت بھیجتا ہوں۔ یزید بھی لعنتی تھا، شیعہ بھی لعنتی تھی، قتل کرانے والا یزید تھا، قتل کرنے والے شیعہ تھے۔ میں شیعوں کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا، پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے تو بار بار کہا تھا کہ اہل سنت کے ٹھیکیدار تم ہو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس یزید کو تم لعنتی کہہ رہے ہو اس کو تمہارے بزرگان اہل سنت نے کیا کہا؟ یہ بڑی بڑی بات ہے۔ سنی شیعہ کتابیں متفق ہیں، سیاستہ چھلک رہی ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، میری مسند کے بعد وارث 12 ہوں گے، یہ سلسلہ قیامت تک برقرار رہے گا۔ یعنی احادیث ائمہ اثنا عشر خلفاء اثنا عشر، یہ ان مسلمات میں سے جس کا کوئی فرقہ بھی منکر نہیں ہے۔ سنی شیعہ میں اختلاف صرف اس بات میں کہ وہ 12 ہیں کون تھے۔ شیعہ نے حیدر کرات ولی سے لے کر ماں کی تلواروں کو جانتے ہیں۔ میں عرفان شاہ صاحب مشہدی سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے امام اعظم کی فقہ اکبر کی شرح ملا علی قاری سے لے کر شرح مواقف تک، شرح مقاصد تک، شرح عقائد نقوی تک، مولانا سید سلیمان ندوی کی سیرت النبی کی جلد نمبر 3 تک، علامہ سیوطی کی تاریخ الخلفاء تک، اس کے ترجمہ تاریخ الامراء تک، جو عالم اسلام میں پیغمبر کے خلیفوں کے حالات میں کتابیں لکھی گئیں، کیا ہر کتاب میں یہ چھٹا خلیفہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ہر کتاب میں آپ کو یہ لکھا ہوا نظر آئے، اور یقیناً میں کہتا ہوں آپ نے پڑھا ہوگا، کیونکہ کوئی مولوی نہیں بنتا جب تک یہ عقائد کی کتابیں نہ پڑھے، تو پھر آپ لوگوں کی آنکھوں میں کیوں دھول ڈال رہے ہیں؟ یزید کو لعنتی کہہ کے آپ لوگوں سے تو داد و تعظیم حاصل کر لیں گے، لیکن 1400 سال کے سنی علماء کی روح میں خبر نہیں آنکھ اٹھے گی کہ جس کو ہم پیغمبر کا چھٹا خلیفہ مانتے تھے اس کو مولانا عرفان لعنتی کہہ رہا ہے۔ اور اگر یزید لعنتی ہے مولانا کے بقول، تو میرے مختصر سا سادہ سا سوال ہے کہ اپنے 12 خلیفوں کی مجھے فہرست بتا دے گی۔ ہم آگے بڑھوں، یہ جب طے شدہ حقیقت ہے، حتیٰ کہ امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں، علامہ ابن حجر مکی نے سوائے مورتا میں، ایک اور باقی بڑے علماء نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے یزید کی امامت و خلافت کو بچانے کے لیے لکھا ہے کہ لا یجوز لعن یزید لأنه من جملۃ المؤمنین، یزید پر لعنت بھیجنی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ مومنوں میں سے ایک پکا مومن ہے۔
تو میں مولانا عرفان شاہ کی لعنت پہ اعتبار کروں یا غزالی کے احیاء العلوم پہ بھروسہ کروں؟ میں مولانا عرفان کی تبرہ بازی پہ اعتبار کروں یا علامہ ابن حجر مکی کی روایت موردہ پہ اعتماد کروں؟ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر مولانا کا بیان اہل سنت کا بیان ہے تو کیا یہ علماء اہل سنت کے علماء نہیں تھے؟ کس مذہب کے عالم تھے؟ اور اگر یہ بات طے شدہ ہے اور یقیناً طے شدہ ہے کہ جناب یزید جس پر مولانا لعنت اور تبرہ بھیج رہے ہیں یہ پیغمبر اکرم ہمارے برادران سنت والجماعت، یہ پیغمبر کے 12 خلفاء میں سے 6واں خلیفہ تھا، اور وہ چونکہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، میں مولانا کی توجہ اس کی کتاب کی طرف دلاؤں گا، یا مارکیٹ میں پاکستان میں دیکھ رہی ہے، نام ہے خلافت راشدہ، لکھنے والا فیض عالم صدیقی آپ جیلم۔ اس نے ثابت کیا ہے کہ یہ چوتھے خلیفے بھی نہیں ہیں، چوتھا معاویہ سے 5واں یزید، باقی علماء کو چھٹا کہتے ہیں۔ فیض عالم صدیقی یزید کو 5واں خلیفہ راشد تسلیم کر رہا ہے، اور پھر انہوں نے اپنی تقریر میں خود نام لیا کہ جناب خان لاہور کے محمد دین بٹ نے ایک کتاب لکھی ہے خلافت رشید ابن رشید، جس پر بڑے بڑے مولانا تصدیق کی اہم ثبت کر رہے ہیں۔ تو میں کل پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یزید رشید ابن رشید ہے، خود بھی نیک سے نیک کا بیٹا، تو پھر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ تو جب پتہ چل گیا کہ یزید خلیفہ راشد ہے یا غیر راشد، وہ 5واں ہے یا 6واں، وہ شیعوں کے معیار پہ پورا نہیں اترتا۔ شیعہ خلافت کو اجماعی نہیں جانتے، شورائی نہیں جانتے، وہ نصی جانتے ہیں۔ تو پھر جن کے اصولوں کے مطابق یزید جس کا جو مذہب ہے اس کے ماتحت ہو کر حسین سے لڑنے والوں کا بھی مذہب وہی ہوگا۔ پھر کہتے امام حسین کو خط لکھنے والے شیعہ تھے، ورنہ شیعوں کے نام سن لو، ایک شمر ابن دلجوشن، دوسرا عمر ابن سعد، ربی ابن شیب۔ میں کہتا ہوں جتنے امام کے قاتلوں کے بڑے بڑے سردار ہیں یہ سارے کہتے امام کے شیعہ تھے۔ میں کہتا ہوں یہ شیعہ اس یزید کے تھے کہ جس کے ماتحت ہو کر حسین کو شہید کیا۔ یہاں یہ ٹھیک ہے کہ منافق جب بھی کوئی لبادہ اوڑھتا ہے تو کسی کا محب بن کر وار کرتا ہے، کیونکہ زمین اس وقت ہوا ایسی خدا کو ہمار ہو رہی تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو مخلصین نے، جن میں حبیب ابن مظاہر شامل تھے، مسلم ابن اوفیہ شامل تھے، ایسے مخلص جب دعوت نامے دے رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یزید کی خلافت علم نشرہ ہو رہی ہے، دنیا کی بیعت توڑ رہی ہے، ادھر نواز نبی ہے، علی کے اور رسول کے دل کا خلافہ ہے، تو آ جائیں گے تو چھا جائیں گے، لہذا ہم کو پیچھے رہ جائیں۔ ان منافقوں نے اسلام کو خط بھیج دیے۔ تو لہذا اگر شمر ابن دلجوشن شیعہ ہے تو میں کائنات سے پوچھنا چاہتا ہوں پھر بے دین کسے کہتے ہیں؟ عمر ابن سعد اگر شیعہ علی ہے تو پھر دشمن علی کسے کہتے ہیں؟ جن کو تم علی کے شیعہ کہہ رہے ہو، جن کو حسین کا شیعہ کہہ رہے ہو، ان کو میں کائنات کا بدترین کافر سمجھتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ان کو سنی نہیں کہا، کیونکہ میں قاتل حسین کو، امام کے قاتل کو مسلمان نہیں جانتا۔ سنی شیعہ تو مسلمانوں کے فرقے ہیں، نبی کا قاتل ہو تو وہ بھی کافر، امام کا قاتل ہو تو وہ بھی کافر۔ پوری دنیا کے شیعوں کو میرا چیلنج ہے، اگر وہ یہ ثابت کریں کہ ہم امام حسین کے قاتل نہیں ہیں تو فقیر 1,00,000 روپے انعام بھی دے گا اور آئندہ سے تقریر بھی چھوڑے گا۔ میں شیعوں کی کتب سے ثابت کرتا ہوں کہ امام کے قاتل اور امام کے پورے خاندان کو قتل کرنے والے، ان پہ پانی بند کرنے والے، خط لکھ کے بلانے والے سارے کے سارے شیعہ تھے، اور امام کو قتل کرانے والے سارے یزیدی تھے، اور دونوں لانتی، بولو دونوں لانتی۔ لہذا اب انہیں کہا کہ مجھے ایک بات
ثابت کر دے کہ وہاں کوئی عثمانی تھا کوئی شیعہ نہیں تھا تو میں کہتے 1,00,000 روپے دوں گا تو میں تقریریں کرنا چھوڑ دوں گا، لاکھوں روپے بھی تمہیں مبارک، تقریریں بھی تمہیں مبارک، لوگوں کو گمراہ کرنا بھی تمہیں مبارک، لیکن قبری و کامل اوراق اٹھا کر دیکھو جناب زہیر میدان میں نکلتے ہیں، ایک آدمی آگے بڑھ کے کہتے اس کا نام تھا عزرا بن قیس آمسی، تو کہتے یا زہیر ما کنت من شیعۃ اہل البیت، تو علی کے شیعوں میں سے نہیں تھا، حسین کے ساتھ کیسے آ گیا؟ تو جناب زہیر بن قیس کہتے الا تستدلوا بموقفی ھذا کہ انی منہم، کیا تم مجھے حسین کے ساتھ دیکھ کے یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ میں اہل بیت کا شیعہ ہوں؟ یہ ایک واقعہ قبری و کامل کے اندر موجود ہے۔ دوسرا واقعہ امام حسین کا مخلص شیعہ جناب نافع بن ہلال بجلی میدان میں نکلتا ہے اور کہتے انا البجلی انا علی دین علی، یہ بھی کامل قبری سب طریقوں میں موجود ہے کہ نام میرا میں بجلی ہوں، قبیلہ بجل کا رہنے والا، کہ میں علی کے دین پر ہوں۔ اس کے مقابلے میں اب یزید کی فوج سے سپاہی نکلتا ہے، کہتے ہیں کہ میرا نام مزاحم ابن حریث ہے، انا علی دین عثمان، میں عثمان کے دین پر ہوں۔ بلال حملہ بھی کرتے اور کہتے انت علی دین شیطان، صلوات پڑھو محمد، پھر بھی صلوات پڑھے محمد۔ تو لہذا میرے دوستو یہ چڑھانے والی باتیں ہیں کہ شیعہ کہیں وہ سنی تھے، سنی کہیں کہ وہ شیعہ تھے، میرا اور آپ کا سب کا عقیدہ ہونا چاہیے جس کا دامن نبی اور امام کے خون سے آلودہ ہو جائے وہ نہ سنی مسلمان ہوتا ہے نہ شیعہ مسلمان ہوتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے، بے ایمان ہوتا ہے، مرتد عن اسلام ہوتا ہے۔ اور اگر خواہ مخواہ ان کا کوئی مذہب تسلیم کرنا ہے تو پھر جو یزید کا مذہب تھا وہ اس کا کوئی مذہب تھا، اور جن کے مذہب کے مطابق یزید خلیفۃ المسلمین تھا اسی مذہب کے مطابق کافروں کا بھی کوئی مذہب تھا۔ صلوات پڑھو محمد۔